قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، اللہ کے ذکر کو بلند کیا، نمازوں کو وقت مقررہ پر ادا کیا، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ درود و سلام کا وظیفہ مقرر کیا، وہ کامیاب ہے۔ آج انسان سمجھتا کہ مال و دولت کو اکٹھا کر لینا کامیابی ہے، کسی نے سمجھا تخت و تاج کو حاصل کرنا کامیابی ہے، کسی نے سمجھا کہ طاقت و قوت کا ہونا کامیابی ہے، کسی نے سمجھا کہ جاہ و حشمت کا ہونا کامیابی ہے، کسی نے سمجھا کہ اولاد کا زیادہ ہونا کامیابی ہے، کسی نے سمجھا کہ خاندان کا بڑا ہونا کامیابی ہے، کسی نے سمجھا کہ برادری کے بڑے ہونے کا نام کامیابی ہے، کسی نے سمجھا کہ کسی عہدے کو حاصل کر لینا یہ کامیابی ہے۔ انسان کی ذہنیت الگ الگ ہے، کوئی انسان مال و دولت کو کامیابی کی نشانی سمجھ رہا ہے، کسی نے کسی چیز کو کامیابی سمجھا، لیکن میں ان سے کہوں گا کہ جنہوں نے مال و دولت کو اکٹھا کر لینا کامیابی سمجھا، اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اگر مال و دولت کو اکٹھا کر لینا کامیابی ہوتا تو سب سے زیادہ کامیاب قارون کو ہونا چاہیے تھا، اگر تخت و تاج بادشاہت کو حاصل کرنا کامیابی ہوتا تو سب سے زیادہ کامیاب فرعون و نمرود کو ہونا چاہیے تھا، حامان و شداد کو ہونا چاہیے تھا، اگر اسی تخت پر بیٹھ جانے کا نام کامیابی ہوتا تو سب سے زیادہ کامیاب یزید کو ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں، قرآن نے فرمایا نہ مال و دولت کے زیادہ ہونے کا نام کامیابی ہے، نہ تخت و تاج کے زیادہ ہونے کا نام کامیابی ہے، اگر کامیابی ہے تو اس چیز کا نام کامیابی ہے کہ انسان اپنے آپ کو پاک و صاف کر لے تو انشاءاللہ الرحمن وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بعض کا حال دیکھو تو وہ مال و دولت پر ہی اترا رہا ہے، کسی کو دیکھو تو وہ اولاد پر ہی اترا رہا ہے، کسی کو دیکھو وہ طاقت و قوت پر ہی اترا رہا ہے، کسی کو دیکھو تو وہ حسن و جمال پر اترا رہا ہے، لیکن یاد رکھ میرا رب مال و دولت دینے پر قادر ہے، تو میرے رب کی شان یہ ہے کہ جسے وہ مالدار کرنے پر قادر ہے اسی کو پل بھر میں فقیر بنانے پر بھی قادر ہے، سبحان اللہ۔ جسے طاقت و قوت دینے پر قادر ہے میرا رب تبارک و تعالی اس سے طاقت و قوت کو ختم کر دینے پر بھی قادر ہے، میرا رب جسے حسن و جمال دینے پر قادر ہے اس کی حسنیت اور اس کے تمام خوبصورتی کو ختم کرنے پر بھی قادر ہے۔ انسان نہ اپنی خوبصورتی پر، نہ اپنے مال و دولت پر، نہ اپنے تخت و تاج پر، نہ اپنی اولاد پر، بلکہ دنیا کی کسی چیز پر بڑی نہ اترائے، اس لیے کہ قرآن فرماتا ہے ان اللہ لا يحب المتکبرین، میرا رب متکبرین کو پسند نہیں فرماتا ہے، تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے، فخر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے، بلکہ میرا رب عجز و انکساری کو اختیار کرنے والے کو پسند فرماتا، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، عجز و انکساری کو اختیار کیا، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو پسند فرماتا ہے اور اپنی بارگاہ میں اس بندے کو قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کامیابی کی دلیل اگر آپ کو پوچھنی کہ بندہ کون کامیاب ہے، کیسا کامیاب ہے، جس نے اپنے گناہوں کو پاک کیا، اپنے طرز عمل کو گناہوں کی آلودگی سے پاک و صاف کیا، جس نے نمازوں کو 5 وقت ادا کیا، اپنا بچوں کو قرآن کی تعلیم سکھائی، خود نے قرآن پڑھا، اپنے بچوں کو اسلام سکھایا، اپنے گھر میں اسلامی ماحول پیدا کیا، اپنے گھر میں تلاوت قرآن کا ماحول پیدا کیا، خود بھی نمازی بنا، اپنے گھر میں بھی بچوں کو نمازی بنا دیا، گھر میں بھی نماز کا ماحول پیدا کر دیا، انشاءاللہ الرحمن ان کا دنیا سے جانے کا انداز بھی نرالا ہوتا ہے اور قیامت میں بھی ان کے میدان محشر میں کھڑے ہونے کا انداز نرالا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت
سبحان اللہ سبحان مومن اللہ. کی شان دنیا میں بھی بلند ہے اور مومن کی شان آخرت میں بھی بلند ہے. قرآن کریم فرماتا وہ مومنین کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے پیش کر دیا، اپنے ہر قدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اٹھایا، نمازوں کو وقت مقررہ پر ادا کیا، اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا، درود و سلام پڑھتا رہا اور درود و سلام کی خوشبو سے خود بھی مہکتا رہا اور دوسروں کو بھی مہکاتا رہا. یاد رکھو آج اس کائنات میں جہاں جہاں بھی ساری کائنات میں آپ کو جو خوشبو نظر آ رہی ہے یہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق کی خوشبو ہے. غوث اعظم کے پاس دیکھو تو محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی خوشبو ہے. صحابہ کرام کو دیکھو تو ان کے پاس محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی خوشبو ہے. مومنین کے پاس دیکھو تو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی خوشبو ہے. ساری کائنات کو آپ اٹھا کر دیکھیں، اس ساری کائنات میں ہر کونے میں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی خوشبو مہک رہی ہے. اور یہ تو خوشبو ہے، اس کو تو مہکنا ہے. یہ تو خوشبو ہے، اسے تو جی بھر کے مہکنا ہے. جسے اچھی نہیں لگتی وہ ٹھکانہ کر لے. ہمیں ان کے عاشق ان پہ جان لٹاتے ہیں، ہم کیسے ہیں یہ انصاف زمانہ کر لے. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. انصاف زمانہ کر لے. محترم حضرات قرآن کریم فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. سبحان اللہ اور سے بولیں سبحان اللہ اور زور سے بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب قیامت قائم ہوگی نا، میدان محشر ہوگا، اللہ رب العزت جل وعلا مومنین کا نامہ اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں دے گا. کہا میں دے گا؟ زور سے بولو سبحان اللہ. سیدھے ہاتھ میں دے گا. جب مومنین اپنا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پائیں گے تو وہ خوشی سے مچل اٹھیں گے، خوشی سے مچل اٹھیں گے. اور جس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دیا گیا بس سمجھ لو اس کو جنت میں جانے سے اب کوئی روک نہیں سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان جنت میں اللہ. جانے کا اس کو پروانہ مل گیا. جب نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پائے گا تو خوشی سے مچل اٹھے گا، اپنے عزیز و اقارب سے، دوست و احباب سے، رشتہ داروں سے، گھر والوں سے جھوم جھوم کر کہے گا لو پڑھ لو میرا نامہ اعمال کتنا اچھا ہے، میرا نامہ اعمال پڑھو کتنا اچھا ہے. مجھے یقین تھا کہ مجھے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، مجھے یقین تھا میرا حساب ہونا ہے، مجھے یقین تھا کہ رب کی بارگاہ میں میری پیشی ہونی ہے. آج پیشی ہو گئی ہے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں اور میرا نامہ اعمال میرے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا ہے. کتنا اچھا میرا نامہ اعمال ہے. تو وہ بلند مقام میں ہے. اللہ رب العزت ان کو بلند مقام عطا فرمائے گا، یعنی جنت عطا فرمائے گا. اور جنت ایسی جنت ہے کہ بندہ جنت میں پہنچنے کے بعد جس چیز کی خواہش کرے گا جنت میں اس کو پیش کر دی جائے گی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم جس چیز کی چاہت کرو گے جنت میں تمہیں عطا کر دوں گا. قرآن فرماتا قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ، جنت کے خوشے جھکے ہوئے ہیں. آگے قرآن فرماتا کہ اللہ رب العزت نے جنت عطا فرما کر، جنت میں داخلہ فرما کر پھر ارشاد فرمایا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. کھاؤ اور پیو، یہ اس چیز کا صلہ ہے جو تم نے دنیا میں اپنے ہاتھ سے رب کی بارگاہ میں خرچ کر دیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بارگاہ میں خرچ کر دیا تھا، رب کی بارگاہ میں بھیج دیا تھا. اسلام کی خاطر آپ نے خرچ کیا تھا، دین متین اسلام کی خاطر آپ نے خرچ کیا تھا، محبت رسول میں آپ نے خرچ کیا تھا، مساجد میں آپ نے خرچ کیا تھا، مدرسے میں تعلیم کے لیے آپ نے خرچ کیا تھا، سیرت مصطفیٰ کے جلسے میں آپ نے خرچ کیا تھا، سیرت
سیرت غوث اعظم کے جلسے میں آپ نے خرچ کیا تھا، اپنے بچوں کی دینی تعلیم پر آپ نے خرچ کیا تھا، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے آپ نے خرچ کیا تھا۔ یاد رکھیں آج دنیا میں یہی جھگڑا ہے کہ یہ میرا ہے، کہ یہ تیرا ہے، کہ وہ تیرا ہے، کہ یہ میرا ہے، لیکن یاد رکھیں تین چیزوں کے علاوہ انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ پہلی چیز وہ ہے کہ انسان نے جو کھا لیا وہ اس کا اپنا ہے، انسان نے جو پہن کر پرانا کر دیا وہ اس کا اپنا ہے، اور تیسرے انسان نے اپنے ہاتھ سے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا وہی قیامت میں کام آنے والا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کے علاوہ کچھ نہیں ہے انسان کا۔ انسان چاہتا ہے یہ میرا ہے، وہ تیرا ہے، یہ اس کا ہے، نہیں، بلکہ جو آپ نے کھا لیا وہ آپ کا، جو آپ نے پہن کے پرانا کر دیا وہ آپ کا، جو آپ نے اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا وہ آپ کے کام آئے گا۔ جو دنیا میں رہ گیا وہ آپ کا نہیں ہے، جو دنیا میں رہ گیا وہ آپ کا نہیں ہے۔ نہیں معلوم کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کی اولاد آپ کے لیے خرچ کرے یا نہ کرے، آپ کے لیے اصال ثواب کی غرض سے خرچ کرے نہ کرے، آپ کے جانے کے بعد آپ کی اولاد آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرے نہ کرے۔ کیا خبر ہے کہ آپ کے چلے جانے کے بعد آپ کی اولاد آپ کی قبر پر جائے یا نہ جائے؟ اس سے بہتر یہی ہے کہ اللہ نے زندگی کے سانس دیے ہیں تو اپنے ہاتھ سے جتنا بھی ہو سکے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، وہی ہمارے کام آنے والا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج ہم بڑی دہاڑ کے کہتے ہیں کہ غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ میرے بھائی پہلے مضبوطی سے غوث اعظم کا دامن پکڑ تو لو، جب ہاتھ میں آ جائے گا انشاءاللہ الرحمن نہیں چھوٹے گا، لیکن خالی نعرے لگانے سے کام نہیں چلے گا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہم کسی غریب کو دیکھتے ہیں، کسی یتیم کو دیکھتے ہیں، اگر مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم آنکھوں کو پھیر لیتے ہیں، لیکن سیرت غوث اعظم پڑھیے۔ غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ آپ کسی کھانے کے ہوٹل سے گزرتے، نان بائی کی دکان سے گزرتے تو غوث اعظم اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے اور پیسے نکالتے، ہوٹل والے کو دے کر کہتے لے، اگر تیرے ہوٹل پر اگر بھوکا کوئی آ جائے تو میرے پیسوں سے اس بھوکے کو کھانا کھلا دینا، میری طرف سے اس بھوکے کو کھانا کھلا دینا۔ اگر آپ کپڑے والے کی دکان سے گزرتے تو اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر پیسے نکال کر اس کپڑے والے کو دے دیتے اور ارشاد فرماتے لے، تیری دکان پر اگر کوئی ننگا آ جائے تو میری طرف سے اس کو کپڑا پہنا دینا۔ اگر کسی دوا خانے سے گزرتے، کسی طبیب یا حکیم کے پاس سے گزرتے، آپ ارشاد فرماتے لے میرے پاس سے یہ پیسے رکھ لے، اگر تیرے پاس کوئی بیمار آ جائے اور وہ مجبور ہو، پریشان ہو، اس کے پاس دوا کے لیے پیسے نہ ہو تو میری طرف سے اس کو دوا دے دینا تاکہ اللہ شفا عطا فرمائے۔ یہ ہے غوث اعظم کی سیرت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ غوث اعظم کے نعرے تو لگاتے ہیں لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر ہم عمل نہیں کرتے ہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر ہم عمل نہیں کرتے ہیں، ان کی زندگی کو ہم نہیں دیکھتے ہیں۔ وہی غوث اعظم ہے کہ جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ کیا ہم بھی نماز پڑھتے ہیں؟ کیا ہم 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں؟ بلکہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم ہفتے میں ایک بار آ کر جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اور جمعے کی نماز میں بھی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ بالکل آخر وقت میں آتے ہیں کہ جب امام صاحب خطبے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے ہی خطبے میں آ کر شامل ہوئے، نماز کو پڑھا، سنتیں پڑھے بغیر ہم مسجد سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور مسجدوں سے باہر چلے جاتے ہیں۔ اے انسان، اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو تیرے لیے پیدا کیا ہے اور تجھے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کم سے کم اپنے اعمال کو تو سدھارنے کی کوشش کر، کم سے کم اپنے بچوں کو تعلیم قرآن تو سکھا، کم سے کم اپنے بچوں کا حدیث مصطفیٰ کا علم تو سکھا۔ حدیث مصطفیٰ کا علم ہوگا، قرآن کی تعلیم ہوگی تو دل میں والدین کی فرما برداری بھی ہوگی، بڑوں کا ادب بھی ہوگا، چھوٹوں سے شفقت و محبت بھی ہوگی، اماموں کی عظمت بھی دل میں ہوگی، علماء کرام کی عظمت بھی دل میں ہوگی۔ یہی قرآن ہے جو والدین کا ادب سکھاتا ہے، یہی قرآن ہے جو دنیا میں جینے اور مرنے کا سلیقہ سکھاتا ہے، یہی قرآن ہے جو دنیا میں آنے کے مقصد حیات کو بتاتا
رہا ہے کہ تمہاری دنیا میں آنے کا مقصد حیات کیا ہے. ہم اسی انداز میں چلے گئے, دنیا میں آئے, بڑے ہوئے, کھایا اور پیا اور کمایا, دنیا سے چھوڑ کر چلے گئے, کوئی پرسال حال نہیں ہوا. یاد رکھو اگر اسی انداز میں دنیا گزارتی ہے تو پھر آپ نے دنیا میں آنے کے مقصد حیات کو نہیں سمجھا ہے. دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائے, دنیا بھی ہماری بھلی ہو جائے گی, آخرت بھی ہماری بھلی ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج ہم دیکھیں تو ہمارے مدرسوں کا حال یہ ہے کہ مدرسوں میں بیٹھنے تک کے لیے صحیح معنی میں جگہ نہیں ہے. صحیح معنی میں مدرسے میں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے. تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے. اگر تعلیم حاصل کرنا ضروری نہ ہوتا تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وطن کو چھوڑ کر تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد نہ جاتے. وہ تو اپنی ماں کے شکم سے ولی ہی پیدا ہوئے تھے. وہ تو جب اپنی ماں کے شکم سے پیدا ہوئے تھے تو 18 پارے قرآن کریم کے حفظ تھے, اور ان کا حال تو یہ ہے کہ دنیا میں ابھی آپ تشریف نہ لائے ہیں, دنیا میں آپ کے تشریف لانے سے پہلے آپ کی کرامت کا ظہور ہو رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی کرامت کا ظہور ہو رہا ہے. ایک دن غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں, اپنی والدہ محترمہ سے آپ عرض کرتے ہیں, جب آپ کچھ بڑے ہوئے تو عرض کرنے لگے, والدہ محترمہ ایک دن آپ کی ذہنیت میں یہ خیال آیا کہ میں انگور کھاؤں, تو آپ نے انگور کو توڑنے کے لیے اپنا ہاتھ بیل کی طرف بڑھایا. جیسے ہی آپ کا ہاتھ بیل کی طرف جانے والا تھا, انگور کے قریب پہنچنے والا تھا, میں آپ کے شکم میں تھا اور میں نے آپ کے شکم میں انگڑائی لی. میرے انگڑائی لینے کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی, آپ کو درد کا احساس ہوا, اور ایسا درد ہوا کہ آپ اس انگور کو توڑ نہ سکی اور زمین پر بیٹھ گئی. آپ عرض کرتے, اے میری والدہ محترمہ, میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انگڑائی لینے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ کو تکلیف پہنچاؤں, بلکہ میرا مقصد یہ تھا, میں آپ کے شکم میں تھا, لیکن جس خوشے سے آپ انگور کو توڑنا چاہتی تھی, میں آپ کے شکم میں رہ کر اس خوشے میں بیٹھے ہوئے چھپے ہوئے بچھو کو دیکھ رہا تھا. اگر آپ ہاتھ آگے بڑھاتی تو بچھو آپ کو ڈس لیتا. میں نے اس بچھو کے ڈنگ سے بچنے کے لیے آپ کے پیٹ میں شکم میں انگڑائی لی, جس کے درد کا احساس ہوا, جس کی وجہ سے آپ بیٹھ گئی اور بچھو کے ڈسنے سے محفوظ ہو گئی. یہ ہے غوث اعظم رضی اللہ عنہ شان مبارکہ. غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل ایسی زبردست محفل ہوا کرتی تھی کہ 70 ہزار کا مجمع ہوا کرتا تھا, اور جیسی آواز آپ کے سامنے والا سنتا تھا اتنی آواز محفل کے آخر میں بیٹھنے والا بھی سنتا تھا. مائک کا کوئی انتظام نہیں تھا, اور آپ کی محفل میں جملہ اولیاء کاملین, صحابہ کرام, جنات, فرشتے آپ کی محفل میں حاضر ہوتے تھے, انبیاء آپ کی محفل میں حاضر ہوتے تھے, اور خود محبوب رب العالمین محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی تائید اور نصرت کے لیے آپ کی محفل میں تشریف لاتے تھے. اور حضرت خضر علیہ السلام دنیا والوں سے کہا کرتے تھے, اے دنیا والوں, اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی تمہیں حاصل کرنا ہے تو غوث اعظم عبد القادر جیلانی کی محفل میں جایا کرو, تمہاری دنیا بھی بھلی ہو جائے گی اور آخرت بھی بھلی ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاند کی ہر 11 تاریخ کو آپ واعظ و نصیحت کی محفل کو منعقد کیا کرتے تھے. آج جو 11ویں شریف مشہور ہے اسی وجہ سے مشہور ہے کہ آپ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو واعظ و نصیحت کی محفل منعقد کیا کرتے تھے, اور جتنے لوگ آپ کی اس محفل میں تشریف لاتے تھے تمام لوگوں کے لیے کھانے کا اہتمام اور انتظام بھی کیا کرتے تھے. سیریا سے ایک قافلہ آیا, وہ قافلہ آنے کے بعد غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سیریا کا ایک انسان, ایک خادم آپ کی خدمت میں رہا کرتا تھا. ایک زمانہ گزر گیا خدمت میں رہتے رہتے, آ کر اس نے قافلے نے آ کر کہا کہ حضور
اس انسان کا اپنے گھر جانا بہت ضروری ہے جو آپ کی خدمت میں رہتا ہے. اس کی گھر پہ بہت سخت ضرورت ہے, آپ اس کو گھر بھیج دیجئے. تو وہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا حضور میں تو آپ کے در کا کتا ہوں, آپ کے در کا گدھا ہوں. جیسے مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی ویسے ہی میرا حال ہے کہ میں آپ کے دیدار کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. جب میری طبیعت چاہتی ہے میں آپ کا دیدار کر لیتا ہوں, مجھے سکون مل جاتا ہے, لیکن یا غوث اعظم میں اپنے گھر چلا جاؤں گا تو آپ کے دیدار سے محروم ہو جاؤں گا. یوں کہیے کہ میری زندگی ختم ہو جائے گی, میں جب تک آپ کا دیدار نہیں کروں گا مجھے چین نصیب نہیں ہو سکتا ہے. میں آپ کا دیدار کر کے چین حاصل کر لیتا ہوں. سبحان اللہ. میں کیسے آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں, میں کیسے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو لوں, میں کیسے آپ کو اس انداز میں چھوڑ کر چلا جاؤں اور آپ کے دیدار سے محروم ہو جاؤں, میں ہرگز نہیں جا سکتا ہوں. غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نہیں تم جاؤ, تمہیں گھر جانا ہے, تمہاری گھر سخت ضرورت ہے, سب سے زیادہ تمہاری ضرورت ہے گھر, تم گھر چلے جاؤ. جب غوث اعظم نے حکم فرمایا تب ٹال کون سکتا, کس کی مجال ہے جو غوث اعظم کے حکم کو ٹال دے. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حکم کیا تو وہ جانے کے لیے تیار ہو گیا, لیکن عرض کرنے لگا اے میرے سرکار یہ تو بتائیں میں آپ کے دیدار بغیر زندہ کیسے رہ سکتا ہوں, مجھے آپ گھر بھیج رہے ہیں, میں وہاں آپ کا دیدار کیسے کروں گا, یہاں رہتا ہوں آپ کا دیدار کر لیتا ہوں. یاد رکھو غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان, آپ ارشاد فرماتے ہیں تو جا اپنے گھر چلا جا, اور جب تیری طبیعت میں آئے کہ مجھے غوث اعظم کا دیدار کرنا ہے, عبد القادر کا دیدار کرنا ہے, عبد القادر کی واعظ و نصیحت سننا ہے, عبد القادر کا بیان سننا ہے, عبد القادر کی محفل کا جو ہے محفل کا فیض حاصل کرنا ہے, اور مجھے دیکھنا ہے, میری گفتگو سننا ہے, تو جا اپنے گھر چلا جا. اور جب تیرے دل میں خیال آئے مجھے دیکھنے کا تو گھر کے اندر ایک دائرہ بنا لینا, اس دائرے میں بیٹھ جانا, اور یاد رکھ تو ہی نہیں جسے تو چاہے گا جتنے لوگوں کو اس دائرے میں بٹھا لے گا, تو یاد رکھ اس دائرے میں بیٹھ کر میرا تصور کر لینا, تو سننا تصور کرنے کے بعد میرا بیان بھی تیرے کانوں میں ہوگا اور میرا چہرہ بھی تیری آنکھوں کے سامنے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. محترم حضرات, غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے قافلے کے ساتھ حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے. جب آپ مکے میں داخل ہوئے, حدود مکہ میں داخل ہوئے, تو وہاں کے مفتی مکہ نے جب دیکھا کہ ایک بڑا قافلہ ہے اور اس قافلے کے ساتھ جبہ و دستار میں ایک نورانی چہرے والا کوئی عالم دین ہے, ان مفتی مکہ کو پتہ نہیں تھا کہ آنے والے عبد القادر جیلانی ہیں, بلکہ وہ مفتی مکہ تو سمجھ رہے تھے کوئی عالم دین ہے, کوئی بہت بڑے عالم ہیں. جیسے ہی وہ داخل ہوئے اور مفتی مکہ نے ان کو دیکھا تو کہنے لگے کہ دستار اور جبہ پہن کے تو سبھی آتے ہیں, علم کا پتہ تو اس وقت چلتا جب ان سے گفتگو کی جاتی ہے, بحث و مباحثہ کیا جاتا ہے. تو مفتی مکہ آگے بڑھے, سلام کلام کے بعد مفتی مکہ نے کہا کہ حضرت کچھ بحث و مباحثہ ہو جائے. تو غوث اعظم ارشاد فرماتے کہ بحث و مباحثہ کل کر لینا, آج صرف ہمارے ایک سوال کا جواب دے دو. مفتی مکہ بھی مفتی مکہ تھے اپنے وقت کے, تو غوث اعظم نے فرمایا ایک سوال کا جواب دے دو. مفتی مکہ کہتے حضرت سوال کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سوال یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غسل کا بچا ہوا پانی کہاں چلا گیا؟ اللہ, نیند تو نہیں آ رہی بابا؟ بہت زبردست شخصیت ہے آپ کے خانپور میں عبدالستار صاحب کی, ماشاءاللہ. ایسی شخصیت اب آگے آنا بہت مشکل ہے. یہ ہمارے علماء کرام, ان کی قدر کیجئے. محمد علی صاحب, حضرت مولانا کیا نام ہے, انور رضا صاحب ماشاءاللہ تشریف فرمائے, یا حضرت مولانا شاہ رخ صاحب. علماء کرام کی قدر کیجئے, اور بالخصوص اپنے مؤذن صاحب کی قدر کیجئے جنہوں نے ساری زندگی اللہ کی مسجد کی خدمت میں لگا دی ہے.
مسجد کی خدمت میں لگا دیے. اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے اور اللہ کو ان کا جانشین پیدا فرمائے, ان کی جگہ پر اللہ رب العزت کرم فرمائے. تو آپ نے فرمایا سوال یہ کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غسل کا بچا ہوا پانی کہاں چلا گیا؟ بات سمجھ میں ہے؟ ذہن میں آ رہی ہے تو زور سے کہیں سبحان اللہ, ایک بار کہیں یا رسول اللہ. جب یہ سوال کیا تو سوال کوئی ایسا ویسا تھا نہیں, مفتی مکہ بس مچل گئے, سوال کا جواب ذہن میں نہیں تھا. تو کہنے لگے اگر کل تک کی مہلت مل جائے تو کیا اچھا ہوگا. تو آپ فرماتے چلو کل تک کی تمہیں مہلت دے دی گئی, کل جواب دے دینا. مفتی مکہ اپنے گھر پہنچے, جتنی کتابیں رکھی تھی سب کو پڑھنا شروع کر دیا. پڑھتے پڑھتے سارا دن گزر گیا, رات آ گئی, لیکن سوال کا جواب نہیں ملا. ذہن میں ابھی تک سوال کا جواب نہیں آیا. جب رات کا کچھ حصہ بھی گزر گیا, سوال کا جواب کتابوں میں نہ ملا, تو بارگاہ محبوب رب العالمین محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کرتے یا رسول اللہ, یہ آپ کا امتی اس سوال کے جواب سے قاصر ہے, آپ میری مدد فرمائیں. درود و سلام پڑھنا شروع کیا. درود و سلام پڑھتے پڑھتے نیند طاری ہو گئی, قسمت کا ستارہ جگمگا اٹھا. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مفتی مکہ کے خواب میں تشریف لے آئے. اللہ اکبر. مفتی مکہ کے خواب میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. ان کے ساتھ میں ایک شخصیت اور ہے. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انہوں نے سر سے لے کر پیر تک بے حجاب دیکھا, کوئی حجاب نہیں تھا, کوئی پردہ نہیں تھا. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا, لیکن آپ کے ساتھ میں جو شخصیت تھی ان کا سارا جسم صاف نظر آ رہا تھا, لیکن چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا. مفتی مکہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ایک سوال کا جواب درکار ہے. یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں اسی لیے عرض کیا ہے کہ آپ میری مدد فرمائیں, اس سوال میں میری مدد فرمائیں اور اس سوال کا جواب آپ عطا فرمائے. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سوال کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں کہ مجھ سے سوال یہ کیا گیا ہے کہ آپ کے غسل کا بچا ہوا پانی کہاں چلا گیا تھا. میرے کریم آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوال کا جواب نہیں دیا, بلکہ ارشاد فرمایا دیکھو میرے ساتھ جو آنے والی شخصیت ہے تم ان سے معلوم کر لو. اللہ اکبر. مفتی مکہ ان شخصیت کی طرف رجوع ہوئے اور عرض کرتے ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غسل کا بچا ہوا پانی کہاں چلا گیا تھا. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ آنے والی وہ شخصیت جواب دیتی ہے اے سنا مفتی مکہ, محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غسل کے بچے ہوئے پانی کو فرشتوں آسمان پر اٹھا کر لے گئے تھے اور فرشتوں نے تمام روئے زمین پر اس پانی کو بکھیر دیا تھا. جہاں جہاں اس پانی کے قطرے گرے ہیں وہاں وہاں عبادت گاہیں قیامت تک بنتی رہے گی. صبح ہوئی, غوث اعظم سے ملاقات ہوئی, گفتگو شروع ہو گئی. تب مفتی مکہ کہتے کہ کل والا جواب نہیں پوچھ رہے ہیں آج. کافی دیر ہونے کے بعد مفتی مکہ نے خود کہا کہ حضرت وہ کل والا جواب آپ کو بتاؤں؟ تو غوث اعظم فرماتے ہاں بتاؤ. تو آپ نے بتا دیا سوال کا جواب, کیونکہ خواب میں جواب مل گیا تھا. تو غوث اعظم فرماتے جواب تو صحیح ہے لیکن کتاب کا حوالہ تو بتاؤ. کس کتاب میں پڑھا؟ کتاب کا حوالہ تو دو. جب حوالے کی بات آئی تو کتاب میں تو پڑھا نہیں تھا, لیکن خواب کی بات بتانے لگے. تو غوث اعظم فرماتے کہ جس نے تمہیں جواب دیا تھا کہ تم نے اس کو پہچانا؟ تو مفتی مکہ کہتے نہیں میں نے نہیں پہچانا. غوث اعظم فرماتے کہ اس کا جبہ ایسے ہی تھا جیسا میرا جبہ ہے, کیا اس کا امامہ ایسے ہی تھا جیسا میرا امامہ ہے, کہ اس کی قد و قامت ایسے ہی تھی جیسی میری قد و قامت ہے, یا اس کا انداز گفتگو بھی ایسا ہی تھا جیسا میرا انداز گفتگو ہے؟ تو مفتی مکہ مچل کر کہنے لگے ہاں ایسا ہی جبہ تھا جیسا آپ کا جبہ ہے, ایسے ہی قد و قامت تھی جیسے آپ کی قد و قامت تھی, آواز بھی ایسے ہی تھی جیسی آپ کی آواز ہے, اور ایسے ہی انداز گفتگو تھا جیسا آپ کا انداز
میں گفتگو ہے، غوث اعظم فرماتے قسم وحدہ لا شریک کی، وہ محمد عربی کے ساتھ خواب میں کوئی ہو ہی نہیں، یہی محمد عربی کا غلام عبد القادر جیلانی تھا جس کو سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، کوس کا دامن، کوس کا دامن، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم حضرات، غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی شان یہ ہے کہ جب تک آپ گھر کا کام کاج نہیں کرتی تھی، جب تک قرآن کریم کی تلاوت نہ کیا کرتے تھے، غوث اعظم اس تلاوت کو اپنی ماں کے شکم میں سنا کرتے تھے۔ آج کی ہماری ماں اور بہنیں بھی اگر گھر میں تلاوت قرآن کریں، اپنے بچوں کو نماز کا طریقہ سکھائیں، اپنے بچوں میں اسلامی ماحول پیدا کریں، اپنے گھر میں اسلامی ماحول پیدا کریں، تو انشاءاللہ الرحمن گھر میں ایسی برکت ہوگی کہ سنبھالی نہ جائے گی۔ اور اپنے شوہروں کی فرما برداری کریں، جو عورت اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے اللہ رب العزت اس سے خوش ہو جاتا ہے اور اس کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج ہمارا حال یہ، باپ بھی اور ماں بھی بچے کو اسکول میں پڑھتا ہوا دیکھ کر باپ بھی خوش ہوتا ہے، ماں بھی خوش ہوتی ہے کہ میرا بچہ اسکول میں پڑھ کے آ رہا ہے۔ 3 عورتیں کنویں پر بیٹھی ہوئی پانی بھر رہی تھی، ان تینوں میں سے ایک کا بیٹا گزرا تو ایک عورت نے کہا دیکھو میرا بیٹا آ رہا ہے، اسکول سے آ رہا ہے، 11ویں کلاس میں پڑھتا ہے، بڑے اچھے نمبروں سے 11ویں کلاس میں پاس ہوا ہے۔ وہ بیٹا کنویں سے گزر گیا گھر کی طرف، ماں کی طرف نہیں دیکھا۔ اتنے میں دوسرا بچہ آیا تو دوسری عورت نے سر اٹھا کر کہا دیکھو میرا بیٹا آ رہا ہے، 12ویں کلاس میں پڑھتا ہے، بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوا ہے اور بہت اچھے نمبروں سے پاس کیا ہے، اسکول میں ٹاپ ہے۔ وہ بچہ بھی گزر گیا، مگر یاد رکھو ان 2 کے بعد ایک تیسرا بچہ آتا ہے، سیدھا ماں کے پاس آتا ہے، اور ماں کے پاس آنے کے بعد ماں کا پانی سے بھرا ہوا گھڑا اپنے سر پہ رکھتا ہے، ایک گھڑا اپنے بغل میں رکھتا ہے اور ماں کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے اے ماں چل گھر چل، یہ پانی کا گھڑا میں لے کے جاؤں گا۔ اب تیرے اندر طاقت نہیں ہے کہ پانی کے بوجھ کو برداشت کرے، یہ تیرا بیٹا جوان ہو چکا ہے، اب تجھے کام کرنے نہیں دے گا۔ ایک گھڑا سر پہ رکھا، ایک بغل میں رکھا، ماں کا ہاتھ پکڑا، کہا کہ چل ماں گھر کی طرف چل۔ تو ماں نے مچل کے کہا تیرا بچہ 11ویں کلاس میں پڑھتا ہے، تیرا بچہ 12ویں کلاس میں پڑھتا ہے، لیکن تیرے بچے نے تیری طرف نہیں دیکھا۔ دیکھ میرا بچہ ہے مدرسے میں قرآن کریم کا حفظ کرتا ہے، آج ہی سے میرا سہارا بن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن ہی تو ماں کی فرما برداری سکھاتا ہے، قرآن ہی تو والد گرامی کی فرما برداری سکھاتا ہے، قرآن ہی تو بڑوں سے شفقت کرنا سکھاتا ہے، قرآن ہی تو چھوٹوں سے بڑوں کا ادب کرنا سکھاتا ہے، چھوٹوں سے شفقت کرنا سکھاتا ہے۔ اے ہمارے گھر کی ماں اور بہنوں، آپ سدھر جاؤ انشاءاللہ الرحمن۔ جس دن اس بچے کی پہلی گود، بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود نہیں بلکہ ماں کی شکم ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جو ماں 5 وقت نماز پڑھنے کی عادی ہوتی ہے انشاءاللہ الرحمن اس کے گھر میں بچے بھی برکت والے پیدا ہوا کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ برکت والے پیدا ہوا کرتے ہیں۔ شوہر کی فرما برداری بڑی عجیب و غریب فرما برداری ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کر دیا۔ تو آپ اپنی بیٹی کو بلانے کے لیے تشریف لے گئے تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹی فاطمہ چلو گھر چلو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہے اے بابا جان، میں نے آپ ہی سے سنا ہے کہ جب تک شوہر کی اجازت نہ مل جائے تب تک گھر سے قدم نہ نکالنا۔ یا رسول اللہ، میں آپ ہی کے فرمان پر عمل کر رہی ہوں، آپ داتا ہیں، آپ چاہیں تو میں چلنے کے لیے تیار ہوں، مگر کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں آپ کے فرمان کے مطابق حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے اجازت نہ لے لوں۔ اللہ اکبر۔ آج ہماری ماں بہنوں کا گھروں کا حال یہ کہ برقع اوڑھا اور نہ شوہر کی اجازت کی ضرورت ہے نہ کسی کی اجازت کی ضرورت ہے۔ بازاروں میں گھوما جا رہا ہے، ادھر ادھر جا رہا ہے، بلکہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نہ نکالنا چاہیے، گھر سے قدم نہ نکالنا چاہیے۔ یاد رکھیں
جب بچے کی پیدائش پر عورت کو ایک لمحہ کے لیے تکلیف ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اس ایک لمحہ کی تکلیف کے بدلے میں 70,000 سال کی عبادت کا ثواب مرحمت فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 70,000 سال کی عبادت کا ثواب مرحمت فرماتا. جب ایک لمحے کی تکلیف کو برداشت کرنے میں اتنا بڑا ثواب ہے تو پھر بچے کی صحیح معنی میں پرورش کرنے میں کتنا بڑا ثواب ہوگا. سبحان اللہ اور اگر سبحان اللہ. بچے کی پیدائش میں عورت کا انتقال ہو جائے تو یاد رکھو اللہ رب العزت اس کو شہادت کا درجہ عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنا بلند مقام دیا ہے اللہ نے عورت کو. عورت ماں بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بیوی بھی ہے. میں یہ نہیں کہتا نوجوانوں کہ صرف اور صرف بیویوں پر ہی شوہروں کا حق ہے، بلکہ شوہر پہ بھی اپنی بیوی کا حق ہے. شوہر پر بھی اپنی بیوی کا حق ہے. یاد رکھو بلا وجہ میں اپنی گھر کی عورت پر ہاتھ اٹھانا، مارنا، بات بات پر جھگڑنا اور زد و کوب کرنا، یاد رکھو جو اپنے گھر کی عورتوں کی عزت نہیں کرتا وہ صحیح معنی میں مردی نہیں ہے. عزت والا وہی ہے جو اپنے گھر کی عورتوں کی عزت کرتا ہے. ماں کا ادب اپنی جگہ ہے، بہن کا ادب اپنی جگہ ہے، اور بیوی کا حق بھی اپنی جگہ ہے. ماں کا ادب کیجئے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ماں وہ ہے جس کو تم نے، ماں وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. ساری کائنات میں، اس جہان میں ماں نے تمہیں جنم دیا ہے. اس دنیا میں ماں نے تمہیں پیدا کیا ہے. ماں کی عزت ہر حال میں واجب ہے، ہر حال میں فرض ہے. ماں کی عزت ایک ماں ہے کہ جس نے تمہیں جنم دیا ہے، اور ایک بیوی ہے جو سارے ماں باپ اور رشتہ دار کو چھوڑ کر تمہارے لیے تمہارے نکاح میں آئی ہے. تو ماں کی قدر کرنا بھی ضروری ہے، بیوی کی عزت کرنا بھی ضروری ہے. بیویوں پر واجب ہے کہ وہ اپنے شوہروں کا ادب کریں، اپنے شوہروں کی فرما برداری کریں. جو عورت اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. بیویوں سے محبت کرنا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک پیالے میں پانی پیا تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے عائشہ پانی چھوڑ دینا، تھوڑا سب مت پی لینا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی چھوڑ دیا. اس کے بعد وہ پیالہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں لیا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا عائشہ یہ بتاؤ اس پیالے میں آپ نے کس طرف لب لگا کے پانی پیا، کس طرف ہونٹ لگا کے پانی پیا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی یا رسول اللہ اس طرف میں نے اپنے ہونٹ لگائے ہیں. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہی اپنے لبہائے مبارک پیالوں کو لگائے اور پانی پی لیا. سبحان اللہ. یہ ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم جو آپ نے اپنی امت کے لیے تعلیم دی ہے. اے میری ملت کے نوجوانوں اپنے گھر کے بچوں کو قرآن سکھاؤ، قرآن کی تعلیم سکھاؤ. اور قرآن کی تعلیم سیکھنے والوں کا حال یہ ہے کہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کہ مدرسے میں تشریف لے جاتے تھے تو فرشتے کہتے تھے ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، اللہ کا ولی آ گیا ہے، اللہ کے ولی کے لیے جگہ چھوڑ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج بھی قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جب بچہ مدرسے میں پہنچتا تو فرشتے اس کے پیروں کے نیچے اپنے پر کو بچھا دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بات پیش کر دو، ایک حدیث مبارکہ پیش کر دوں، سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ. اللہ رب العزت بروز حشر فرشتے کو ارشاد فرمائے گا جاؤ جا کر اعلان کر دو کہ میرے مقدس کلام کی تلاوت کرنے والے الگ ہو جائیں. سبحان اللہ. صفوں سے الگ ہو جائیں، میرے قرآن کی تلاوت کرنے والے صفوں سے الگ ہو جائیں. 3 بار اعلان کیا جائے گا. 3 بار کے اعلان کے بعد جو اللہ کے مقدس کلام کو پڑھنے والے، تلاوت کرنے والے حفاظ و قراء علماء وہ الگ ہو جائیں گے. اللہ رب العزت ان سے ارشاد فرمائے گا
تم میرے مقدس کلام کی تلاوت کرو، لیکن کسی میں تلاوت کرنے کی جرات نہ ہوگی۔ اتنے میں حضرت داؤد علیہ السلام اپنی لحن داودی میں اللہ کی تعریف و توصیف کو بیان کریں گے۔ اس کے بعد یہ لوگ بھی اللہ کے مقدس کلام کی تلاوت کرنا شروع کر دیں گے۔ اللہ کے مقدس کلام کی تلاوت ہوتی ہوگی، اللہ فرمائے گا کہ تم قرآن پڑھتے چلے جاؤ، جہاں تک پہنچو گے جنت تمہاری ہو جائے گی۔ پورا قرآن کریم پڑھ دیا جائے گا، اللہ رب العزت ان کی نیت کے مطابق اجر عطا فرمائے گا۔ اجر عطا فرمانے کے بعد اب جو آخر کا سوال ہے یہ بڑا عجیب و غریب ہے، قابل غور ہے۔ اللہ فرمائے گا اے میرے مقدس کلام کی تلاوت کرنے والے حفاظ و قراء علماء، تم نے میرے مقدس کلام کی تلاوت کی ہے۔ جب تم دنیا میں تلاوت کرتے تھے، دنیا میں میرے مقدس کلام کو پڑھتے تھے، تو میرے مقدس کلام کے حافظوں کہ تم سے دنیا والوں نے محبت کی، تمہیں اپنے پاس بٹھایا، کبھی تمہاری خیر خواہی کی، کبھی تمہارے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا، کبھی کھانا کھلایا، تو یہ حفاظ و قراء کہیں گے ہاں ہاں مولا، تیرے بندوں نے تیرے مقدس کلام کی تلاوت کرنے کی وجہ سے ہمیں کھانا بھی کھلایا، ہمیں کپڑا بھی پہنایا، ہمیں محبت کے ساتھ اپنے ساتھ بٹھایا بھی، اپنے دسترخوان پر بٹھایا بھی، ہم سے محبت بھی کی ہے، ہم سے شفقت بھی کی ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ تم انہیں جانتے ہو؟ یہ حفاظ و قراء قیامت میں کہیں گے مولا ہاں ہاں ہم انہیں جانتے ہیں کہ جنہوں نے تیرے قرآن کی عظمت کی وجہ سے ہمیں کھانا کھلایا تھا، حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے ہمیں کپڑا پہنایا تھا، امام ہونے کی وجہ سے ہم سے محبت کی تھی، عالم دین ہونے کی وجہ سے ہمیں اپنے گھر میں لے جا کر دسترخوان پر بٹھا کر کھانا کھلایا تھا۔ ہم انہیں پہچانتے ہیں، ہم ان ماؤں کو بھی پہچانتے ہیں، ان بہنوں کو بھی پہچانتے ہیں، اور ان بندوں کو بھی پہچانتے ہیں جنہوں نے عالم ہونے کی وجہ سے ہم سے محبت کی ہے۔ اللہ فرمائے گا جاؤ جاؤ، دنیا میں جس نے تم سے محبت کی ہے اس کا ہاتھ پکڑو، جنت میں چلے جاؤ۔ سبحان